الیاس قادری. حج کے موسم میں جدے میں دیکھا جوتا پہنے بغیر گھوم رہا تھا. میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہتے ہیں سرکار کا شہر ہے. میں نے کہا ایک شخص تھا وہ یہاں کراچی میں بدعتیوں کے پاس آتا تھا اور ان کو پیسے بانٹتا تھا. تم کوشش کرو کہ دیوبندی ختم ہو. استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن سے اپنے درسگاہ میں بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہا بہت بڑی رقم بانٹ رہا ہے ہمارا خلافت. میں نے چھٹی کے بعد چلا گیا بدعتیوں کے مدرسے میں اور معلومات کی کہ وہ کون ہے, کہاں رہتا ہے, سب پتہ چل گیا. یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اب جانے والا ہے اور فرسٹ کلاس سلیپر میں وہ بیٹھا. میں نے فوراً 3 دن کی درخواست مدرسے میں اور جا کے وہاں پہ اس ڈبے کا ٹکٹ دیا گیا. جب گاڑی روانہ ہو گئی تو اب وہ بڑا آدمی ہے, اس کے ساتھ 8-10 نوکر تھے. وہ ادھر ادھر سونے لگے. میں اس کے پاس آیا, ہاتھ ملایا. میں نے کہا میں نے آپ کا ذکر خیر سنا ہے, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن میری 2 شرط ہیں. ایک شرط یہ کہ میں 8 منٹ بات کروں, آپ چپ رہیں, درمیان میں نہیں بولوں, اور پھر آپ آدھا گھنٹہ بات کریں گے میں چپ رہوں. وہ تھا تو نہیں بات نہیں, اگر جو میری تھی اس نے نہیں بولے صاحب 15 منٹ میں بات کریں, بڑی اچھی بات. میں نے صورت مومن میں نے بس ان مقامات تک پہنچایا. وہ رونے لگا زیادہ بتا. میں اس کے ساتھ ساتھ پورے شرح لگاتا تھا. خیر کہنے لگا اچھا اور جگہ سے کئی جگہ سے پوچھا. اخیر میں اندرون سندھی کشمور کے راستے سے کوئی جگہ ہے اس کی, وہاں وہ اترنے لگا. مجھے کہا آپ میرے ساتھ چلو. ٹھیک ہے میں سمجھ لوں گا, لیکن ہمارا پورا خاندان پورا گروہ ہے ہمارا جو پکے بھی نہیں. یہ نہیں تقریر میں انہوں نے خود ان کا نام رکھا پکے بھی نہیں تھے. اچھا ان کو سمجھا. میں چلا گیا 2-3 دن یہاں مہمان رہا اور صبح و شام درس ہوتے تھے. اس کے پورے علاقے کا وڈیرا تھا, سب کو جمع. ہاں بس اب تک جو ہونا تو ہو گیا. آئندہ انشاءاللہ میرے لیے ایک نوالہ بھی دے اور اللہ میرے وہ جرائم معاف کر دے. میرے ان کے مدرسے اور مسجد میں بنا. میں نے کہا قرآن سے پوچھو کہ قرآن کیا ہے. اس وقت 3 دن پورے ہو رہے تھے. میں نے کہا میں بدوری ٹاؤن کا طالب علم ہوں, کل میرے سبق کے حاضری لازمی میں پہنچنا. اس نے کہا اگلے دن جمعہ ہے. میں نے کہا رات مجھے آج بھی میں نے کہا ایسا نہیں. اس نے مجھ سے 1 مہینے بعد کے 1 جمعے کا ٹائم میں اس پورے علاقے کے پورے دل کو جمع کر. مجھے کہا کہ اونٹنی کی سواری کی آپ. میں نے کبھی نہیں شاور میں ایسے اونٹ ہے نہیں, لیکن میں نے دل میں سوچا. لیکن اس کو میں نے یہ کہا کہ نہیں تو یہ بھی عقیدے توحید کے خلاف ہے. میں نے کہا گھر میں بھی بیٹھا. اس نے کہا کہ کون سی گاڑی سے جاتے ہیں. میں نے کہا وہ گاڑی آ رہی ہے. اس نے کہا بیٹھے آپ میں اپنا درد ہوگا تو کھانا ہوگا چائے ہوگی اسی گاڑی میں. وہ گاڑی آ گئی اسٹیشن پر. میں اس کے ٹکٹ خریدا. میں مجھے جانے دیا محل سے قریب اسٹیشن پر. میں نے دل میں سوچا کہ اس پاکی سے واسطہ ہو. اب اگر یہ گاڑی نکل گئی تھی تو اس کی گاڑی سے ہمیں بس سے جاؤں. نوانا کھلایا, چائے پلائی, دعا ہو گئی. چلو 1 بج گیا. آپ وقت آخر زور پڑا کرتا زور پڑا. پھر پتہ نہیں کہ کب میں نماز 2 رکعت پڑھائی تو مسافر سے پوری ہوئی. اس کے بعد اپنے نوکر کو بلایا. ٹھیک گاڑی روانہ ہو. میں اسی گاڑی سے جاؤں. میں اس کا دماغ
گاڑی چلی گئی، یہ مجھے کہ اونٹنی پر گئی، وہ اونٹنی تیار ہو گئی، آئی اور مالک نے اس کے ساتھ کر اس کو شاباشی زندگی میں کوئی بات نہیں، اس نے ایسا ایسا وہ آدمی بیٹھ گیا، ان کے پیچھے بٹھایا اور اپنے آدمی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹیشن چھوڑ کر تیسرے اسٹیشن جانا۔ میں نے کہا یہ اور بات، 2 اسٹیشن چھوڑ کر تیسرے اسٹیشن جانا اور وہاں مولانا صاحب کو بٹھا کے ٹھنڈا ونڈا پلائے، ٹکٹ خریدے، آدھے گھنٹے بعد اب گاڑی آئی، پھر آرام۔ میں نے کہا اس دیوانے سے واسطہ گاڑی نکل گئی، یہ کہتے ہیں 2 اسٹیشن اور آگے جاؤ۔ گاڑی اصل میں جا رہی تھی اے یو، اسی طریقے ہوتا ہے پٹی کا، اس نے اونٹنی کو وتر پہ چھوڑ دیا، زمینوں پر بالکل وتر۔ اونٹنی جب آبادی سے باہر نکلی تو آپ یقین کر لیں معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ زمین پر اس کے پیر نہیں لگ رہے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ اس کو عرب کیوں سفینۃ البر، بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس نظام ہے۔ تقریباً 30 کلومیٹر کا راستہ ہو گیا، 40 کو اندازہ۔ وہ اسٹیشن 2 اسٹیشن گزر گئے، تیسرا ہم وہاں پہنچ گئے، اسٹیشن کے مسافر جمع ہو رہے تو میں نے پوچھا کون سی گاڑی کا سفر کیا؟ انہوں نے اسی گاڑی کا۔ میں نے کہا کب آ رہی؟ کہا آدھا گھنٹہ بعد۔ اونٹنی پر باریک باریک پسینہ آ رہا اس کو باندھا، سیٹ کے کہنے کے مطابق اندر سے ٹھنڈی بولتے آئس کریم اٹھایا، اندر کیا ٹکٹ خریدا، بس 25 منٹ جب گزر گئے گاڑی کی آواز آئی۔ صورت مومن یاد کر لو، بہترین تک الیاس قادری حج کے موسم میں جدے میں دیکھا، جوتا پہنے بغیر گھوم رہا تھا۔ میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہتے ہیں سرکار کا شہر ہے۔ میں نے کہا پیغمبر جدہ نہیں آئے گا؟ اچھا۔ میں نے کہا ان کا کیا کام تھا ایئرپورٹ آنے کا؟ یہ علم ہے، یہ ان کے اخلاق ہے۔ بھائی جب نبی نے جوتا پہنا ہے تو جوتا پہننا سنت ہے نا۔ ہاں، یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور ہم بہت زیادہ منقاد و فرمان بردار ہیں۔